مائی لارڈ کا مطلب ہے میرے خدا. اسلامی طور پر تو بالکل 100% غلط ہے. ہمارے ہاں قانون ہے. میں نے پٹیشن کی. ہم تو نہیں کہتے کہ آپ ہمیں مائی لارڈ کہیں. We want to know the resolution as well. There was no peon in any courtroom in England. Here we have 3 peons in every court. ججوں کی تعداد بہت کم ہے. تنخواہیں بہت زیادہ ہیں. Bismillahirrahmanirrahim. This is Just One TV and I am your host Sidra Iftikhar. Viewers, today we have the most respected and senior attorney with us, and he is dynamically and actively proceeding this law profession. And today we have A.K. Dogar Sahab. And today A.K. Dogar Sahab is going to identify about the respect of lawyers. آج ہم A.K. Dogar صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ رسپیکٹ آف لائرس کے بارے میں ہم سے کیا بات کریں گے, ہمیں کیا لیگل ایشوز اور کیا پوائنٹ آؤٹ کریں گے. جی سر, السلام علیکم. جی, آپ کی بڑی نوازش, آپ تشریف لائیں اور مجھے موقع دے رہی ہیں کہ میں یہ بات کہوں. حقیقت میں یہ باتیں وہ ہیں جو میرے دل کی ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو جب سے میں پروفیشن میں ہوں, میں کورٹ میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ کوئی ہمارے ملک کی تو عدالت نہیں, یہ تو غیر ملکی عدالت ہے. یہ سب جانتے ہیں وکلا جو آس پاس بیٹھے ہیں. کورٹ میں آپ جاتے ہیں, کہتے ہیں مائی لارڈ مائی لارڈ مائی لارڈ, 3 دفعہ کہتے ہیں مائی لارڈ. اگلے روز کی بات ہے, میں بیٹھا تھا کورٹ میں تو اسی طرح وکیل صاحب بار بار مائی لارڈ کہہ رہے تھے. اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے دائیں طرف. میں نے کہا دیکھیے یہ کیا کر رہا ہے مائی لارڈ مائی. کہہ رہے ڈوگر صاحب مائی لارڈ کا مطلب ہے میرے خدا. میرے خدا. لارڈ کا مطلب اردو میں میرے خدا, اور ان کو نہ کچھ خیال ہے نہ کچھ ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ انڈیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مائی لارڈ مت کہو ججوں کو. ہمارے ہاں قانون ہے. ہاں بالکل. اس کا نام ہے پریزیڈنٹ آرڈر 15 آف 1980. اوکے. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بنا تھا, پریزیڈنٹ آرڈر 15 آف 1980. اوکے. اس میں لکھا ہے سارے چیف جسٹس اکٹھے ہوئے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے, اور بار کونسلیں جو ہیں ان کے بھی چیئرمین آئے, اور انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سے یہ مائی لارڈ نہیں کہنا ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے 1980 کتنا عرصہ گزر گیا ہے, 38 ایئرس, اینڈ اسٹل وی آر. ابھی میں کورٹ میں بیٹھے, آپ جائیں 10 دفعہ مائی لارڈ کہتے ہیں. وائی دس از وائی از سو. مجھے ایک وکیل صاحب نے یہ کہہ کے حیران کر دیا کہ میں کیلیفورنیا میں پریکٹس کرتا رہا ہوں. سوری, وہاں ایک جج صاحب کے ساتھ بحث میں کر رہا ہوں, بحث ہو رہی ہے. باتوں باتوں میں اس بحث کے دوران مجھ سے لفظ سر نکل گیا اس کے لیے. سر, مائی لارڈ کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ امریکہ میں کوئی وکیل کسی جج کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ اینی تھنگ مائی لارڈ کہے. اوکے. وہ کہتے میرے منہ سے سر نکل گیا. اچھا. وہ اس بات پہ ناراض ہو گیا. جج کہ ہاں, جج ناراض ہوگا تم نے مجھے سر کیوں کہا. اچھا. وائی ناٹ. کیونکہ یہ ہم کیا Have I ever taught you? وہ بار بار ابھی بھی کل پرسوں بات ہوئی مجھ سے, میں نے کہا یار تو تمہارا جملہ کیا تھا, وہ جملہ Have I ever taught you? امریکہ میں سر صرف اس شخص کو کہتے ہیں جس نے آپ کو تعلیم دی. ٹیچر کو آپ صرف سر کہیں گے. ٹھیک ہے. مائی لارڈ تو بڑی دور کی بات ہے, وہاں کوئی کسی جج کو مائی لارڈ نہیں کہتا. اچھا سر, مائی لارڈ تو میل کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب فیمیل کے لیے کچھ ہے؟ جی ہاں, یہ بات آپ نے بہت اچھی پوچھی ہے. ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ زیادہ تعداد ہمیشہ سے میل ڈومیننٹ مرد حضرات جج رہے ہیں. تو جب ایک خاتون 1 یا 2 تشریف نہیں آ, تو پھر اس لاء کو امینڈ کر دیا گیا 1996 میں. انہوں نے کہا کہ سر کے اس میں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں اس لاء میں لکھا کیا ہے. اس میں لکھا ہے جج کا the address to a judge as my lord shall be discontinued. یہ الفاظ لکھے ہیں. Okay. And judge will be addressed only as sir. یہ ہمارے لاء میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. 96 میں چینج ہوئی تو جو خواتین جج بنی
ان کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ خاتون کے محترمہ کا لفظ محترمہ. اور یہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اب ہمارے یہاں پر ایک خاتون جج تھی, میں ان کو محترمہ کے طور پہ میں نے ایڈریس کیا. مجھے کہتے ہیں ہاؤ آر یو ایڈریسنگ می. اوکے. شی وانٹیڈ کہ ان کو بھی کوئی زیادہ ریسپیکٹیبل, اس سے بھی زیادہ ریسپیکٹیبل. تو ایک وکیل صاحب تھے, سرکاری وکیل, اس کو جج کو بار بار لیڈی شپ کہہ رہے تھے. اچھا, لیڈی شپ. میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے. سو یو سی دس از دا پرابلم. دس از دا پرابلم. ایک صاحب میرے دفتر میں آئے, کہنے لگے دیکھیے فرق صرف یہ ہے کہ امریکنوں نے لڑ کر جنگ آزادی لڑ کر آزادی حاصل کی تھی. انہوں نے انگریزوں کو مار بھگایا تھا. ایسے ہی. وہاں بھی ہماری طرح جیسے یہاں پہ کالونی رہی ہے نا, وہاں بھی کالونی تھی. وہ لوگ خود انگریز تھے, وہ سارے جو وہاں پہ آئے تھے کولمبس کے ساتھ, سارے وہ جہازوں میں. اور ٹھیک ہے. انہوں نے لڑا, they fought with the Englishman and they threw him out of their country. اس لیے وہ کام کہ جو انگریز کرتے تھے وہ امریکنوں نے کہا ہم نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. ان صاحب نے مجھے بتایا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی انگریزی زبان کو بھی بدل لیا. کیسے؟ مثلا ہم اب لکھتے ہیں نا, میں لکھوں گا آپ لکھوں گا, ہم لکھیں گے کلر, COLOUR, کلر لکھتے ہیں نا. جی بالکل. امریکن ایسے نہیں لکھتا, وہ کہتا ہے COLOR. وہ کہ وائی آر یو دیئر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک کے مائی لارڈ کہنا ہے, جی جی, یہ اسلامی طور پر تو بالکل 100% غلط ہے. بالکل غلط ہے. اور یہ حضرات ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جج صاحبان جو ہیں, میں آپ کو بتاؤں, جو جج صاحبان یہ ادرس میری بات کو سنتے رہیں. بالکل. میں نے پٹیشن کی کہ مائی لارڈ نہیں, انہوں نے کہا ہم تو نہیں کہتے کہ آپ ہمیں مائی لارڈ کہیں. اس طرح کی باتیں لکھ کے اچھا, کیا عرض کریں, بہتر یہ ہے لیس سیڈ دا بیٹر. بالکل. وہ خود جج صاحبان کہتے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ وکلا جو ہے مائی لارڈ کہتے ہیں. یہ چیز جو ہے نہایت غلط ہے. اٹ شوڈ اسٹاپ امیڈیٹلی. تو میں آپ کے چینل کے تھرو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ غلط کام کو بند کریں. سر پوائنٹ آؤٹ تو ہے اسی لیے کہ آپ جیسے سینئر لائرز آ کر اس میں اپنے ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کریں. وی وانٹ ٹو نو دا ریلیشن شپ بٹوین لائرز اینڈ ججز, وکلا اور ججز کا ریلیشن شپ. ایک بہت سینئر وکیل میرے پاس آئے, ویری سینئر, اباؤٹ مائی ایج. کہتے ہیں یار میں نے بڑی غلطی کی ہے وکیل بن کے. What a statement. You have been in practice for the last 50 years and now you say میں نے بڑی غلطی کی ہے. تو ایسا کیوں, ایسا کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں, میرا تجربہ بھی کئی برس کا ہے, لیکن جو جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ اول تو سنتے ہی نہیں. انہوں نے اپنا مائنڈ کچھ میک اپ کیا ہے, نہیں کیا, یا ایسے ہی ذہن میں لے کے اس پہ فیصلہ کرتے تھے. ڈونٹ لسن ٹو یو. بالکل. تو کیا ضرورت ہے ہماری اس میں پریکٹس کی اور ساری. اٹس ویری سیڈ. A senior person is saying like this. This is a sad thing. This is very sad. اور سب سے ہمیں یہ تکلیف وکلا کو یہ ہے کہ ہماری جو عزت ہے. اب ایک اور بات عرض کروں آپ سے, آج ہی دوستوں سے بات کر رہا تھا. ہماری لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے تھے میاں اللہ نواز, نیک نفس شریف سے آدمی. مجھے سپریم کورٹ الہ آباد میں ملے, ان کے ساتھ ایک ینگ آدمی تھا. تو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, 3-4 سال سے امریکہ میں ہے. اچھا. میں نے بہت کوشش کی کہ یہ وکیل بن جائے. اس نے کہا میں نہیں وکیل بن. یہ تو حال ہے. یہ حال. بالکل. کیوں نہیں بنتا؟ That's sad and bitter reality actually. That is reality. Bitter reality. جی سر کوئی ریزولوشن بتائیں. We want to know the resolution as well. You want me to tell you the resolution? Exactly. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب وکیل عدالت کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. آپ جا کے دیکھ لیں, بہت سارے وکلا اس وقت بھی کھڑے ہوں گے, 5, 10, 20 کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے. LLM کیا ہے کہ کوئی بیرسٹر ہے, کوئی کچھ ہے, سب پڑھے لکھے ہیں. And they have no place, they are standing in the court, they have no place to sit. You see, a man of my seniority is given a place, I do get always. But I find 10, 20, 30, 40 lawyers standing.
यहाँ एक जज साहब हैं शाहिद करीम साहब, वो जब भी 20-30 वकील खड़े होते हैं, आई डोंट नो व्हाई, it is because there is no place for them to sit in And the sir, court. is this happening in all over the world या ये पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है? I was in England Okay. and I purposely went to see their High Court, Royal Court of Justice, Chancery Lane, London. ये चांसरी लेन वही है जहाँ लिंकन ने जहाँ हमारे कायदे आज़म पढ़े थे, वहाँ पे मैंने अदालतें दो डिफरेंट कोर्ट्स में गया, हार्डली 8-10 लोग बैठे हुए, वकील तो दो ही थे. What in every court there were 2 lawyers. Why 2 lawyers in every court? Okay. एक विग वाले वकील साहब थे, वो बहस कर रहे हैं, दूसरे विग वाले बैठे हुए. Why अच्छा. 2? In both courts Only there are 2. Only 2. Okay. Why? I was told that for every case they have a time fixed. और दूसरे वकील Rules साहब and regulation. This is it. This is it. And I think main resolution यही है कि हमें भी rules और regulation बनाने बनानी पड़ेंगे. चाहिए. आप सही फरमा रही हैं, हमें रूल्स रेगुलेशंस बना के उस पे छू कर चलना चाहिए. मैं सोचता हूँ तो मेरा ख्याल ये है कि इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क में जजों की तादाद बहुत कम है, बहुत अच्छा काम है. तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं. 46 new cars are coming for the judges of the Lahore High Court. 46 new 800cc cars. 1800cc cars are coming. और मुझे एक साहब ने जो मेरे क्लाइंट थे बैठते बताया कि इसकी मार्केट वैल्यू जो है ना इस कार की वो है 36 लाख रुपए. 36 लाख, बिल्कुल ऐसे. क्या फिर अगर एक जज साहब जो है उनको 36 लाख की गाड़ी मिल रही है और उनकी तनख्वाह 10 लाख रुपए है. अब आप देखिए कि इंग्लिस्तान की किसी कोर्ट में मैंने चपरासी नहीं देखा. There was no peon in any courtroom in England. Here we have 3 peons in every court. Every court. These are the things which need change. Exactly. अगर एक ही लेवल पर, अभी सुबह बात हो रही थी, मैंने वकला से कहा कि हमारे मुल्क का जो आइन है उसमें पहले सफ़े पे लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. देयर शैल बी गारंटीड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. बिल्कुल. बिल्कुल. देयर शैल बी गारंटीड Guaranteed इक्वालिटी ऑफ equality. स्टेटस. 2A आर्टिकल जो है ना उसमें भी ये प्रीएम्बल में लिखा है दिस शैल बी गारंटीड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस. But unfortunately, no implementation. देयर इज नो सिर्फ इक्वालिटी. लिखा हुआ है. इन इंग्लैंड देयर इज इक्वालिटी. Equality. मैं एक रोज सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहा था, उस्मानी साहब एक जज थे, अब रिटायर हो गए, 17 जज बैठे थे. मैंने बहस के दौरान कहा कि दिस इज व्हाट दे डू इन इंग्लैंड. द जजेस हैव नो कार, ऑफिशियल कार्स. द जजेस ऑफ इंग्लैंड दे कम इन बसेस. इज इट अंडरस्टैंडेबल? यहाँ तो जज अगर बस में आए तो नौकरी छोड़ दे. नौकरी छोड़. मैंने कोर्ट में उनके मुंह पे कहा था, दे कम इन बसेस, दे कम इन ट्यूब ट्रेन्स. मैंने जब ये कहा ना तो जज मुझे कहता है हाँ वहाँ पर तो उन्होंने इस्लाम नाफिज कर रखा. हाय हाय हाय, लुक एट इट. मैंने एक जगह ये पढ़ा कि एक हैं कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, एक खातून है, उन्होंने बहुत अच्छी किताबें हमारे प्रॉफिट के बारे में लिखी हैं, प्रॉफिट ऑफ अवर टाइम्स. बिल्कुल. उसमें उन्होंने कहा क्रिश्चियनिटी इज ए रिलीजन ऑफ लव, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ इक्वालिटी. Equality. हाय हाय. सर यानी हमारे मजहब की तो असास ही है कि सब असास ही- इंसान बराबर है. बिल्कुल. और उन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, बाकी सब इम्प्लीमेंटेशन. यू आर वेरी राइट. कलमा नहीं पढ़ाई. वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर हाईलाइटिंग सच एन इम्पॉर्टेंट इशू. और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज जो आपका मैसेज है ये आगे जाएगा, ऑन एयर होगा और इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी होगी. Thank you so और much. वी विल बी कनेक्टेड इंशाल्लाह. आई होप द जजेस विल आल्सो हियर. यस, दिस इज द मैसेज फॉर जजेस एक्चुअली. जी नाज़रीन, आज का जो पैगाम था AK डोगर साहब का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये पैगाम हम सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था. इसी अच्छी सोच और अच्छे मैसेज के साथ हम दोबारा आएंगे, दोबारा एक नए इशू को लेकर आएंगे और उसे हाईलाइट करेंगे. देखते रहिए Just One TV एंड स्टे कनेक्टेड विद सिद्रा इफ्तिखार.